دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ شوق و سمالی ساہ پیدا گر، شوق و سمالی ساہ پیدا گر، پھر تلاوت میں کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندر پہرا دے رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی، عورتوں کی آواز آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو ایک بوڑھی عورت اپنی کم عمر بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی آج بکری نے دودھ دیا ہے۔ تو کم عمر بیٹی کہنے لگی کہ اماں دودھ دیا ہے لیکن تھوڑا دیا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹی دودھ لینے والے آئیں گے تو وہ تو پورا ہی لیں گے، لہذا تم اس میں پانی ملا دو۔ تو اس بیٹی نے کہا ہاں تم اس میں پانی ملا دو، کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، ان کے بارے میں کہا کہ پانی ملا دو، کون سے ابھی عمر یہاں دیکھ رہے ہیں، عمر تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے۔ تو اس بیٹی نے کہا، اس کم عمر لڑکی نے کہا کہ اماں اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن، پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا۔ شوق و سمالی ساہ پیدا گر، شوق و سمالی ساہ پیدا گر، پھر تلاوت میں کتنا مزہ آئے گا۔ جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا تو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور 2 رکعت نمازیں پڑھنے آئیں گے تو پھر آپ اس عبادت کی لذت کچھ اور ہی محسوس کریں گے۔ یہ جو اللہ کا خوف ہے یہ ایسی نعمت ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد بندہ گناہوں سے بالکل بچ جاتا ہے، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو وہ انسان، اس انسان کا گناہوں سے بچنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو بالکل ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چوری کو ایک ہلکا گناہ سمجھا جاتا ہے، غیبت کو ایک ہلکا گناہ سمجھا جاتا ہے، کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، یتیموں کے مال کو بیجا کھانا، یہ تمام گناہ ایسے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں بالکل ہلکا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کوئی گناہ ہلکا نہیں ہوتا۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ اس ذات کی عظمت کی طرف نظر کرو جس کے حکم کی تم نافرمانی کر رہے ہو، وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ تو بڑی اچھی بات کہی کہ آپ گناہ کو نہ دیکھیں کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ آپ جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں اس ذات کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ رہتے تھے جن کا نام داموس ہے، داموس رحمت اللہ علیہ۔
لکھا کہ یہ ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکلے تو ان کی نگاہ پہاڑ پر پڑی اور انہوں نے پہاڑ کو دیکھا کہ پہاڑ بالکل خشک ہے، یعنی پہاڑ کے اندر سبزہ نہیں ہے، آبشاریں نہیں ہے، مرغزاریں نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ پہاڑ خشک ہے، اس کے اندر سبزہ ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے فوراً ان کے دل میں الہام ہوا کہ تم نے بندگی چھوڑ کر تم میرا مشیر بن گئے ہو اور میری تخلیق میں تمہیں کمی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کو اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا، بلکہ روزے کی حالت میں رہوں گا۔ یعنی اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یا کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر کسی نیک کام کو مسلط کر لیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے، تو گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وہ گناہ، آپ یہ قسم کھائیں کہ اللہ اگر مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا تو میں 4 رکعتیں نفل نماز پڑھوں گا، یعنی اپنے اوپر کسی نیک کام کو مسلط کر لیں۔ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے کے دل میں جب الہام ہوا اور اللہ کو ان کا یہ خیال ناپسند آیا تو ان کے دل میں الہام فرمایا کہ تم میری تخلیق میں تمہیں کوتاہی اور کمی نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے یہ قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی نہیں پیوں گا جب تک کہ اللہ رب العزت مجھے معاف نہ کر دے۔ خیر 2-4 دن گزرے اور یہ ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر کوئی تقریب ہو رہی تھی، کوئی جشن ہو رہا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو لوگوں نے ضد کیا، نہیں آپ کو کھانا ہی پڑے گا، ضرور ہمارے ساتھ کھائیں۔ تو انہوں نے منع کیا تو لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ سنایا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بس یہی بات ہے، چلیے اللہ کا عذاب جو آپ پر آئے گا اس کو ہم سب بستی والے مل کر بھگت لیں گے، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی اس بندے کی زبان سے یہ کلمات نکلے، اللہ رب العزت نے فوراً حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ فوراً اس بستی سے نکل جائیں، اور اللہ رب العزت نے اس بستی کو زمین میں دھسا دیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی چھوٹے گناہ کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ جب آپ چھوٹے گناہ کو کرتے ہیں تو آپ کا خیال اس چھوٹے گناہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا خیال اس ذات کی عظمت کی طرف ہونا چاہیے جس ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ کا خوف، میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، خدا کی قسم وہ تمام گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور پھر ہر طرح کی نیکیاں کرنے لگتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس کے لیے عدالت نے فیصلہ دیا ہے پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اب بتائیں وہ کال کوٹری کے اندر بند ہے، اس کے دل میں گناہ کا خیال آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا، بلکہ اس کے دل میں تو یہ چل رہا ہوگا کہ کل صبح مجھے پھانسی دی جائے گی، گناہ کا خیال آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ کا خیال اس میں نہیں آتا۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ میں بازار میں کام کرتا ہوں اور مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے،
اور میں بہت کوشش کرتا ہوں اس بد نظری کے گناہ سے بچنے کی، لیکن میں بچ نہیں پاتا، آپ مجھے ترکیب بتائیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا آؤ ہم سمجھاتے ہیں۔ اس بزرگ نے دودھ کا ایک پیالہ دیا اس نوجوان کے ہاتھ میں، دودھ کا پیالہ دیا لبالب بھر کے، اور اس نوجوان سے کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ اس بازار سے گزرنے کے بعد والی بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، اس دودھ کا پیالہ ان تک تمہیں پہنچانا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایک نوجوان تمہارے ساتھ رہے گا، اگر پیالے سے دودھ کا ایک قطرہ بھی گرا تو تمہیں وہ فوراً ایک جوتا مارے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں اس بزرگ نے دودھ کا پیالہ دیا، اور وہ نوجوان اللہ اللہ کرتے کرتے ہوئے اس بستی سے گزر گئے، اور اس نوجوان کا گزرتے سمے اس کے دودھ کے پیالے کی طرف نظر تھا کہ کہیں دودھ کے پیالے سے دودھ کا کوئی قطرہ نہ گر جائے اور مجھے بھرے بازار میں میری رسوائی نہ ہو جائے۔ خیر اللہ اللہ کرتے کرتے اس منزل مقصود تک دودھ کو پہنچایا۔ پھر خوشی خوشی بزرگ کے پاس آئے تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم سے کوئی بد نظری ہوئی؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں، میری نگاہ تو دودھ کے پیالے سے ہٹی نہیں، مجھے یہ خوف تھا کہ اگر دودھ کا ایک قطرہ بھی گر جائے گا تو بھرے بازار میں یہ نوجوان جو میرے ساتھ ہے مجھے جوتے مارے گا اور بھرے بازار میں میری رسوائی ہو جائے گی، اس خوف سے دودھ کے پیالے سے میری نگاہ ہٹی ہی نہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ والوں کا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے اللہ کی معصیت کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو ہم نے بجا نہیں لایا، تو کل قیامت کے دن جہاں اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، بھرے مجمع میں کہیں اللہ رب العزت میری رسوائی نہ کر دے، اس خوف سے وہ دنیا کے اندر گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ تو جب دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا تو ہم کیا ہے گناہوں سے بچیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک دعا سکھائی اور کہا، اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ اللہ سے اللہ کا خوف مانگا کریں، اور دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی۔ فرمایا کہ اللہ مجھے آپ اپنا خوف اور اپنی خشیت میرے دل میں پیدا کر دیجئے جو میرے اور گناہوں کے درمیان میں آڑے آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، پاس سے ایک چرواہا گزرا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔ تو اس نوجوان چرواہے نے کہا کہ نہیں، اس نوجوان چرواہے نے کہا کہ انا صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، میں کھانا آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اس دھوپ میں اور اس سخت گرمی میں یہ بکریوں کا چرانے والا ایک چرواہا روزے سے، مطلب وہ حیرت میں پڑ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ آزماتے ہیں اس نوجوان کو، حقیقت میں یہ روزے دار ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کے پاس آئے اور اس نوجوان سے کہا کہ مجھے ایک بکری دے دو، یعنی میرے ہاتھ ایک بکری فروخت کر دو۔ تو اس نوجوان چرواہے نے کہا کہ یہ بکری میری نہیں ہے بلکہ میرے مالک کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے مالک کون سے یہاں پر ہیں؟ تمہارے مالک تو اپنے گھر پر ہے، لہذا تم میرے ہاتھ ایک بکری فروخت کر دو، جب تم گھر جاؤ تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو اس نوجوان کا آپ جواب سنیں، اس نوجوان نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک گھر میں ہے تو اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا خوف بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بندہ کس طریقے سے گناہوں سے بچتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں بکری آپ کے ہاتھ نہیں بیچ سکتا، اگرچہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک گھر میں ہے لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں پہرا دیا کرتے تھے. جو بھی حاکم ہوتا تھا اسلامی سلطنت میں وہ اپنی پوری ذمہ داری کو نبھایا کرتے تھے اور گھر گھر رات کے اندر دیکھا کرتے تھے کہ کہاں کیا ماحول چل رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندر پہرا دے رہے تھے. ایک گھر سے آواز آئی, عورتوں کی آواز آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو ایک بوڑھی عورت اپنی کم عمر بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی آج بکری نے دودھ دیا ہے. تو کم عمر بیٹی کہنے لگی کہ اماں دودھ دیا ہے لیکن تھوڑا دیا ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹی دودھ لینے والے آئیں گے تو وہ تو پورا ہی لیں گے, لہذا تم اس میں پانی ملا دو. تو اس بیٹی نے کہا ہاں تم اس میں پانی ملا دو, کون سا عمر دیکھ رہا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے ان کے بارے میں کہا کہ پانی ملا دو, کون سے ابھی عمر یہاں دیکھ رہے ہیں, عمر تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے. تو اس بیٹی نے کہا, اس کم عمر لڑکی نے کہا کہ اماں اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن, دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن, پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا. دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن, دل میں خوف خدا ہو اگر معجزن, پھر عبادت میں کتنا مزہ آئے گا. شوق و سمالی ساہ پیدا گر, شوق و سمالی ساہ پیدا گر, پھر تلاوت میں کتنا مزہ آئے گا. جب اللہ کا خوف دل کے اندر ہوگا تو آپ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور 2 رکعت نمازیں پڑھنے آئیں گے تو پھر آپ اس عبادت کی لذت کچھ اور ہی محسوس کریں گے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پینے کے لیے پانی مانگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شربت دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, زارو خطار رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہیں کل خدا کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجھ سے یہ نہ کہہ دیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اے عمر تم نے جو دنیا میں نیکیاں کی تھی تمہاری نیکیوں کا بدلہ ہم نے دنیا میں ہی تجھے دے دیا. یعنی کبھی بھی صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ کبھی بھی اگر نعمتوں میں ہوتے تو ان کے دل میں خیال ہوتا کہیں اللہ مجھے دنیا کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے رہا. تو یہ خوف ہوتا تھا ان کے دل میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر اس صحابی نے کہا سامنے ایک گندم کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا. اس صحابی نے کہا کہ یہ جو گندم کا دانہ ہے خدا کی قسم پوری زندگی جو میں نے گزاری ہے پوری زندگی کے گناہوں کو اگر وزن کیا جائے تو اس گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یعنی میری زندگی میں گناہ ہے ہی نہیں گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ صحابی. تو اس آدمی نے پوچھا کہ پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دراصل مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ رب العزت آخری وقت میں مجھ سے توحید نہ چھین لے. آپ دیکھیں کہ زندگی گزارتے سمے صحابہ کرام ہر قدم پر کس طریقے سے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے تھے اور اللہ رب العزت کے سوال و جواب کو سامنے رکھتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے
اور یہ کہتے ہوئے نکلے، یہ چلاتے ہوئے نکلے، نافق حنظلۃ نافق حنظلۃ نافق حنظلۃ۔ صحابی ملے، کہا حنظلہ کیا ہوا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو صحابی نے کہا کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حنظلہ کو اللہ کے رسول کی صحبت ملی ہو اور حنظلہ منافق ہو گیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو جنت کے تذکرے سے ہم خوش ہوتے ہیں اور جہنم کے تذکرے سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو کیفیت بدل رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں حنظلہ منافق نہ ہو گیا ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ کیا ہوا؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کہی کہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو جائے؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دل کی کیفیت کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ کیفیت تو میرے دل کے اندر بھی ہے کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب ہم اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ چلو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں اور اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس اپنے دل کی کیفیت کو بیان کیا، حالات کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہی حالت جو ابھی تمہاری حالت ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی دل کے اندر جو خوف ابھی پیدا ہوئی ہے، وہی خوف اگر ہمیشہ رہے تو خدا کی قسم فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرنے آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ خدا کی قسم اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ جو واقعات میں سنا رہا ہوں یہ بس دل لگی کے لیے نہیں سنا رہا کہ ہم سنیں اور انسنی کر دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جا رہے ہیں، علماء کا قول ہے تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثالوں سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، آپ دیکھیں یہ ہمارے اکابرین کی زندگی ہے جن کے نقش قدم پر، جن کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اب میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنا خوف ہے اللہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ، اللہ کے نبی نے آپ کو تمام منافقین کی جو فہرست ہے اللہ کے نبی نے آپ کو بتا دیا ہے اور اللہ کے نبی نے آپ کو منع کر دیا کہ یہ نام آپ کسی کو بھی نہ بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ حذیفہ، میں ان لوگوں کے نام نہیں پوچھتا جن کے نام اللہ کے نبی نے تمہیں بتائے ہیں، بلکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم بتاؤ اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ یہ خوف تھا، اور یہ خوف کن کے دل میں ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے بالفرض تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ان کے دل کے اندر یہ خوف ہے۔ ایک بزرگ ایک پیارے بندے سے کہ دل میں اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے پیارے بندے، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ کی معصیت میں مبتلا ہوتے ہو تو تم سارے دروازے تو بند کر لیتے ہو دنیا والوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے،
دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جب تم کوئی معصیت کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو تم سارے دروازے تو بند کر لیتے ہو، مگر اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس دروازے سے میں پروردگار دیکھتا ہوں، جس دروازے سے میں پروردگار دیکھتا ہوں۔ اور کیا تم اپنے دیکھنے والوں میں سے مجھے سب سے کمتر سمجھتے ہو؟ ایک پیارے بندے کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا کہ تم گناہ کرتے وقت سارے دروازے تو بند کر لیتے ہو، مگر وہ دروازہ جس سے اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس دروازے سے میں دیکھتا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا حضرت سکندر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جانے لگے، سکندر بادشاہ وہ بادشاہ ہے جنہوں نے آدھی دنیا کو فتح کیا اور بہت سارے ممالک کو فتح کرتا ہوا ہندوستان آیا۔ جب ہندوستان آیا تو ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ بیمار ہوا، اور ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ بیماری میری آخری لمحات ہیں، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ میری زندگی کے بس آخری لمحات ہیں۔ انہوں نے اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے نوکروں و ملازموں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں تم سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تمام وزیروں نے کہا کہ بتائیں وہ وصیت کیا ہے؟ تو سکندر بادشاہ نے کہا کہ وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، اور جب تم مجھے نہلا دھلا کر کفن دینے لگو، تو ایک کام یہ کرنا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ تو وزیروں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے، ہم کبھی نمک حرامی نہیں کر سکتے۔ لیکن سکندر بادشاہ نے کہا نہیں، میرا یہ حکم ہے، تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ تو وزیروں نے کہا اچھا ہم یہ کام کریں گے، لیکن آپ بتائیں کہ ہم یہ کام کیوں کریں، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے کفن سے دونوں ہاتھ کو نکال دیا جائے؟ تو سکندر بادشاہ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اتنا بڑا بادشاہ جب دنیا سے جانے لگا تو وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا کسی کی نہیں ہے بھائی، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مرتے ہو تو تمہاری قبر تک تین چیزیں تمہارے ساتھ جاتی ہے، ایک آل و اولاد جاتے ہیں، اور ایک تمہارا کچھ مال و اسباب جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، یعنی جو مثال کے طور پر تابوت وغیرہ یہ جاتے ہیں، اور فرمایا کہ تیسرا چیز تمہارا نیک عمل جاتا ہے۔ فرمایا دو چیزیں، بال بچے اور جو سامان ہے وہ دونوں تو واپس آ جاتے ہیں، تمہارے ساتھ جو جاتا ہے وہ صرف تمہارا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے عمل کو درست کریں اور اللہ رب العزت کا خوف ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں اپنا خوف دے اور اپنی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ